توحید کے مسئلے پہ آپ بات چیت کر لیں، باقی کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ آپ کی آنکھیں بند کر کے مان لیں گے، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے مان لیں گے، توحید کے مسئلے پہ آپ بات چیت کر لیں۔ تو یہ آصف الوی اور آصف الوی کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، سب سے گزارش ہے میرے پیارے بھائی حسینی ہونا، علی کے چاہنے والے ہونا، علی تو شیر تھا، تم کیوں کتے یا گدڑ بن رہے ہو؟ ویڈیو پر بات چیت کرنی ہے، ویڈیو پر بات چیت کرنی ہے۔ جو ڈرامہ آپ لوگ کرتے ہو نا، ہم قتل ہو جائیں گے، ہم قتل ہو جائیں گے، ہم نے بات نہیں کرنی ویڈیو میں، ہم قتل ہو جائیں گے، یہی ڈرامہ تو سنی بھی کر رہے ہیں۔ سنی جو ہے ممبر پہ بیٹھ کے عوام کو بھڑکاتا رہے گا، بھڑکاتا رہے گا، بھڑکاتا رہے گا، کتے کی طرح بھونکتا رہے گا، بھونکتا رہے گا، بھونکتا رہے گا مولوی، لیکن جہاں جی تو محترم برادران عزیز، ابھی یہ آپ نے جس شخص کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، یہ ہیں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے شاگرد خاص، اور اس بندے کی گفتگو سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کل انجینئر محمد علی مرزا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالورز کو کس طرح کے درس دے رہے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں اس کی مزید گفتگو کی طرف، اور اس کی ایک ایک بات کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور محترم برادران عزیز، آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ اس بندے نے کتنی کو علمی باتیں کی، کتنے علمی بم پھینکے، یا اپنے استاد انجینئر محمد علی مرزا کی روش پر عمل کرتے ہوئے یہ بد اخلاقیوں سے کام لیے جا رہا ہے، اور کچھ نہیں۔ تو آپ سے ہماری یہی گزارش ہے پیارے بھائی، جس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا لائیو بات کر رہا ہے نا، عوام الناس کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے، چاہے پھر وہ پرچی کی شکل میں ہو یا پھر کسی بھی دوسری فارم میں ہو، آپ سے بھی گزارش ہے میرے پیارے بھائی۔ اب سب سے پہلے تو میں جناب کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جس کو یہ عوام الناس میں بیٹھ کر بات کرنا کہہ رہے ہیں، اس کو عوام الناس میں بیٹھ کر بات کرنا نہیں کہتے، بلکہ ہمارے جو خطیب حضرات ہیں یا جو ہمارے علماء کرام ہیں، جس طرح وہ ممبروں پر سب کے سامنے سر عام مجمع میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے عوام الناس میں بیٹھ کر بات کرنا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اگر بند کمرے میں اپنے سامنے چند کٹ پتلیاں بنا کر بیٹھ جائیں اور اپنی مرضی کے سوالات لیتے جائیں، اس کو کہتے ہیں خیانت، نہ کہ عوام الناس میں بیٹھ کر بات کرنا، اور اس کو چلاکی اور مکاری بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ثبوت میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چند روز پہلے انہوں نے فقہ حنفی کے خلاف جو کہ بولنا تھا، تو بچے کو، ایک باپ کا اولاد کو قتل کرنے کے حوالے سے کوئی مسئلہ تھا، ابھی 2-3 دن ہی ہوئے ہیں اس ویڈیو کو مرزا صاحب کی طرف سے اپلوڈ ہوئے۔ اب اس میں اب یہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اس بندے نے حنفیوں کو ڈاؤن کرنا تھا، ان کے لیے جو اس نے یہ دلیل پیش کی جو آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہوگی، اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک جگہ آپ کو خالی ملے گی، جبکہ جو اصل سکین پیج ہے اسی روایت کا، وہاں پر البانی صاحب کی جو تحقیق تھی وہ مرزا صاحب نے وہاں سے اڑا دی، کس لیے؟ صرف اپنا موقف سچ ثابت کرنے کے لیے۔ تو اپنے اس دوست سے میں اب یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر آپ کے مرزا صاحب نہ تو عوام الناس میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے موقف کو، اگر انسان کے بچوں کی طرح وہ چلیں تو اپنے موقف کو کبھی بھی سچ ثابت کر ہی نہیں سکتے، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس بندے نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ لائیو سٹریمز پر آ جانا، اور اب جو اس نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ انشاءاللہ آگے مزید جا کر میں بتاتا ہوں کہ کیا وجہ بنی کہ اچانک جو مرزا صاحب ہیں وہ اب اپنے جو نمائندے ہیں، جو ان کے فالورز ہیں، ان کے اب چینلوں پر جا کر اپنی اپنی مرضی کے سوالات لیتے ہیں۔ ابھی آگے چلتے ہیں، آگے یہ کیا فرما رہے ہیں۔ ساری بحث نہیں کرتا، میں آپ سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آپ لائیو بیٹھیں جس طرح سے انجینئر بھائی بیٹھتے ہیں، اور ہمیں سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ہمیں آپ سوالوں کے جواب دیں، ہمیں قرآن اور حدیث سے سارے معاملات کی کلیئر کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں مرتے ہوئے جو ہے نا اپنے بچوں کو بھی وصیت کر کے جاؤں گا کہ آصف الوی بھائی جو ہیں یہ جس نقشے قدم پر ہیں اسی نقشے قدم کے اوپر آپ نے چلنا ہے اپنے بچوں۔ جی تو پھر بچوں کی طرح وہی ریپیٹڈ بات کہ جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب لائیو آتے ہیں، لائیو بات کرتے ہیں، ایک تو وہ جو درس دیتے ہیں لائیو بند کمرے میں بیٹھ کر سامنے 8-10 یا 20-15 کٹ پتلیاں بٹھا کر، جس میں وہ خیانتیں کرتا ہے، ابھی جو پہلے میں حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا، اور اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مختلف چینلز پر آ کے جو سوالات کرتے ہیں پھر ان کے جوابات دیتے ہیں، واٹ ایور۔ ایک تو مرزا صاحب کے اپنے ہی چیلے چپاٹے، اپنے ہی چمچے، اور سوالات بھی وہی جو 10 سال سے جن کے بارے میں وہ بحث کرتا آ رہا ہے،
لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ استغفر اللہ ربی و توب علیہ وستولانت ان دونوں کلموں پر انہی باتوں کو کھینچ تان کر وہ ویڈیوز کی شکل میں یا جو سوالات جوابات ہیں ان کی شکل میں پیش کر دیتا ہے. ٹاپک کوئی بھی چل رہا ہو, مسئلہ کوئی بھی ہو, آج آ کے چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ. ایک بات اور یہ جو اتنا بڑا دعویٰ کر بیٹھے ہو کہ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو کہہ جاؤ گے کہ آصف رضا علوی صاحب کے عقائد و نظریات اپنا لو, اور میری جان جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں نا سر, اس کے اوپر آپ کے استاد محترم نے اعتراضات کیے ہیں, اس نے سوالات اٹھائے ہیں, حق اس کا بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جواب دے. اور یہ جس ڈرامے کی آپ بات کر رہے ہو نا کہ لائیو آ کے بات کرتا ہے, میری جان ہم ایک دو دفعہ جا کر سوالات انجینئر صاحب سے کر چکے ہیں اور ہمارے ان سوالات کو جناب نے پینڈنگ رکھا, اس کے بعد لائیو سیشن ختم ہو گیا اور 2 یا 3 دن بعد پھر دوبارہ لائیو آیا, ہم نے وہی سوال رکھے, ہمارے سوالوں کے جواب تک مرزا صاحب نے دیے پینڈنگ. وہ کیا نام ہے, مجھے اب اس شخص کا نام نہیں یاد آ رہا جو اکثر اس کو ہوسٹ کرتا ہے. تو ہمارے سوالات پینڈنگ رکھے گئے اور جوابات ان کی طرف سے نہیں آئے. تو آپ کے جو کھوکھلے دعوے ہیں نا, ان کو ہم اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں. اور اب آگے جو اس شخص نے مزید اپنے منہ سے غلاظت نکالی, اس سے اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں پہلے ہی معذرت کرتا ہوں, لیکن مقصد یہ دکھانا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جب فرعونیت دفن ہو گئی تھی مفتی طارق مسعود والے معاملے کے بعد, تو جناب پہلے سے بھی زیادہ بد اخلاقیوں سے کام کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور وہی جو ان کو پرورش ملی ہوئی ہے اب آگے اپنے شاگردوں کو وہ جو پرورش دے رہے ہیں یا وہ جو ان کی تربیت کر رہے ہیں وہ آپ حضرات کو دکھانا مقصود ہے. یہ بس ایک بات دوبارہ ایڈ کر دوں, لائیو بیٹھیں, لائیو پبلکلی لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ حسینی ہیں, ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے سنیوں میں غدار ہے نا, یہ خادم رضوی اور الیاس قادری اور اس طریقے سے جو بڑے بڑے جو مولوی بنے ہوئے ہیں غدار ہیں نبی علیہ السلام کے, اسی طریقے سے میرے پیارے بھائی آپ بھی حسن حسین فاطمہ نبی علیہ السلام مولا علی جتنے بھی امام آ رہے ہیں, امام مہدی علیہ السلام کو بھی اس کے اندر میں شامل کرتا ہوں, ان سب کے شیعہ بھی غدار ہیں, سیدھی بات بتا رہا ہوں. سب سے پہلے تو تم یہ بتاتے کہ تم نے کس بنا پر ہم شیعوں کو اہل بیت علیہ السلام کا غدار کہا اور ان سنیوں کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار کہا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل غدار ہے کون. تم لوگوں کے جو دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے, تم لوگوں کا دماغ جو عقلوں سے خالی ہے, اس چیز کا ناجائز فائدہ انجینئر محمد علی مرزا اٹھا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس بندے کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو اس کو پڑ جاتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا تمہارا دنیا و آخرت کا امام, تم لوگوں کے ساتھ کھلواڑ وہ کیے جا رہا ہے, تم لوگوں کو بدتمیزی کے درس دے رہا ہے, تم لوگوں کو بد اخلاقیاں کرنے کے درس دے رہا ہے. جیسے پچھلے دنوں وہ بریلوی مسجد میں کوئی آمین کے مسئلے پر تمہارا کوئی پیر بھائی گیا تھا اور وہاں پر اس نے ہنگامہ کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے تو اس کو یہ جو فتنہ پھیلانے کا طریقہ یہ تو اس کو سکھانے والا بھی انجینئر محمد علی مرزا ہے. اگر وہاں پر اس لڑکے کے ساتھ کچھ ہو جاتا یا وہ لڑکا کسی کا نقصان کر دیتا تو یہ تربیت اس کو یہ دینے والا کون کہلایا جاتا؟ انجینئر محمد علی مرزا. اور تمہارا یہ چوہا بل سے باہر نہ نکلتا اگر اس وقت دونوں گھروں میں سے کسی ایک کا نقصان ہو جاتا. اور تم لوگوں کے جو وہ تمہارا جو پیٹی بھائی بھی وہاں پر اپنی طرف سے کوئی علمی کتابی بننے کے لیے گیا تھا, وہ چھوٹا سا کوئی خطیب تھا یا مولوی تھا, پیش نواز تھا, پتہ نہیں کیا تھا اس مسجد کا, اس نے تمہارے پیر بھائی سے صحیح بخاری کا نام پوچھا یا جو بخاری شریف کا جو اصل حقیقی نام ہے اس نے نام پوچھا. تم لوگوں کو ان کتابوں کے ابھی تک نام نہیں آتے جن کتابوں کو تم لوگ اپنے لیے حجت سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو, اور یہ جہالت آپ لوگوں کے اندر ڈالنے والا انجینئر محمد علی مرزا سب سے بڑا غدار ہے تم لوگوں کا. سر ہم بات کرتے ہیں ہم قتل ہو جاتے ہیں, ارے بھائی ٹھیک ہے خلافت وغیرہ کے مسئلے پر ہی ایشوز ہے نا تم لوگوں کے, کہ وہاں اس متعلق اگر بات چیت کوئی اگر آپ سریام کر لیتے ہو تو انسان ہے بھولے بھٹکے سے کوئی ایسے الفاظ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں جو گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں تو اس کے اوپر پھر کیس ہو جاتا ہے, قتل و غارت کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو اب جناب کہتے ہیں کہ جی شیعہ ٹھیک ہے, اپنی طرف سے ایک سوال ایزیوم کیا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ جی ہم خلافت کے مسئلے پر بات کریں تو ہم قتل ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ کس بیوقوف نے تم کو یہ چیز سکھائی کہ شیعہ
خلافت کا موضوع ڈسکس کرنے سے ڈرتے ہیں. بیوقوف سے مراد یعنی انجینئر محمد علی مرزا نہیں، خیر وہ تو چالاک لومڑی ہے. بیوقوف سے مراد اس کے مقلدین. ٹھیک ہے، تمہارے جیسے کسی بندے نے ہی تمہارے ساتھ یہ بات ڈسکس کی ہوگی کہ شیعہ نے تو نہیں کی. یہ اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ یہ خلافت کا مسئلہ تو وہ مسئلہ ہے جو ہمارے علماء حضرات یا جو ہمارے خطیب حضرات سر عام مجمع عام میں عوام الناس کے سامنے بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں. اور ہمارے جو علماء ہیں یا جو ہمارے خطباء حضرات ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا کی طرح اپنی ہی بل میں چھپ کر بیٹھ کر بات نہیں کرتے. انجینئر محمد علی مرزا کو ہی اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ مجمع عام میں بیٹھ کر اگر کوئی بات کرے ایکسپوز ہوگا، کیونکہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا دعویٰ، اگر کوئی بھی اس کا دعویٰ آپ اٹھا لو، اگر وہ مجمع عام میں بیٹھ کر بات کرے گا یا اپنے اسی دعوے پر بات کرے گا، ذلیل ہو کے رہ جائے گا. حقائق سننا اس کو پسند نہیں ہے، اور آپ لوگوں سے حقائق چھپانا اس کا مشغلہ ہے. حدیثوں سے اگر آپ نے ثابت کر دی، ناج البلاغہ سے اور اصول الکافی سے، اور لگے ہاتھوں اگر ہو سکے تو ہماری کتاب کا حوالہ دے دینا، نہیں دینا ہو تو میرے خیال سے قرآن ہی کافی ہے. تو قرآن کے سب سے پہلے تو میں تمہیں اس چیز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے ہماری کتابوں کے نام لیے، یعنی تم کو کتابوں کے نام بھی آتے ہیں، اور اپنی طرف سے تم نے یہ بھی کوئی علمی آئٹم بم پھینکنے کی کوشش کی ہوگی کہ جی نہج البلاغہ سے یا اصول الکافی سے آپ توحید ثابت کر کے دکھا دو. یعنی تمہاری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں کیا توحید کا تذکرہ نہیں ملتا، یا توحید ہماری کتابوں میں ہے نہیں. اور مزید کہا کہ جی اگر ہو سکے تو ہماری کتاب کا، خیر تمہاری کتابوں کا تو ہم نے چارٹ ڈالنا ہے کیونکہ اس میں توحید کے نام پر بے شمار گستاخیاں ہیں. یہ ہے نہج البلاغہ، اور اس کے صفحہ نمبر 51 پر جو سب سے پہلا خطبہ ہے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، وہ توحید کے اوپر ہی ہے. اور بقول تمہارے دنیا و آخرت کے امام یعنی انجینئر محمد علی مرزا، وہ خود بھی اعتراف کر چکا ہے کہ توحید کے بارے میں جتنی گاڑی توحید شیعوں کی کتابوں میں اتنی ہماری کتابوں میں نہیں. یعنی کہ آپ لوگوں کا جو فرقہ ہے یا آپ کے جو ہمسائے فرقے ہیں ان کی کتابوں میں نہیں. یہ ہوگی نہج البلاغہ کا. اب اس کا میں اسکین لگا دوں گا. یہ خطبہ تو ویسے کافی لمبا ہے، لیکن جتنی کوئی تمہاری علمی حیثیت اوقات نظر آ رہی ہے، اگر یہ پہلا بھی پڑھ لو تو کافی ہوگا. اور اگر کوئی کتابیں چاہیے ہو تو بتا دینا، میں بھجوا دوں گا. میں ویسے بیچتا نہیں ہوں، لیکن جن لوگوں کا علم حاصل کرنے کا مطلب ان کا دل ہو لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے نہ کر سکے، ان کے لیے چلو بندہ کر دیتا ہے. اب اس کے علاوہ اصول کافی، اب اس کے بارے میں بھی انجینئر محمد علی مرزا یعنی کہ تمہارا دنیا و آخرت کا امام کہہ چکا ہے کہ گاڑی توحید اس میں. اب یہ جلد نمبر 1، ویسے تمہاری کوئی اتنی حیثیت اوقات ہے نہیں کہ تمہیں حوالے کھول کے دکھائے جائیں. بس میں تمہیں کتابوں کے اور ایک ڈیمو کے طور پہ دکھانا میرا فرض بنتا ہے. اس کے صفحہ نمبر 214 پر، ویسے پوری یہ اس کتاب میں اگر تم توحید پڑھنے پر اگر آ جاؤ، اگر اس کا مطالعہ کرو گے تو تم خود بھی کہنے پہ یہ مجبور ہوگے کہ تم نے آج تک کبھی توحید اس طرح کی سنی نہیں، کیونکہ تمہاری کتابوں میں جو گستاخانہ عبارات ہیں، خیر اس پہ میں روایت بھی بتاتا ہوں. اب تیسری کتاب تم نے تو ویسے نام نہیں لیا، التوحید ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی. اس کے جو صفحہ نمبر 110 کے اوپر جو قل هو اللہ احد کی تفسیر ہے نا میری جان، وہ تمہارے استاد نے، تمہاری تو خیر نہیں، یا تمہارے استاد نے یا تمہارے دادا استاد نے، پڑدادا استاد، آگے جس طرح پیچھے سلسلہ چلتا جائے گا، کسی نے بھی اس طرح کی توحید نہ پڑھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی. تو توحید کے مسئلے پر ہم سے بات نہ کرو. ہم نے دین ان لوگوں سے لیا ہوا ہے جن کے گھر میں دین نازل ہوا ہے، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے.
تو آپ لوگ ہمارے مقابلے میں، اب میں ببانگے دوہل کہتا ہوں کہ علمی لحاظ سے، یعنی جو علم شیعہ کتابوں میں موجود ہے وہ تم لوگوں کی کتابوں میں، کسی بھی کتاب میں کوئی اس طرح کا کوئی مضبوط عقیدہ بالکل بھی نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جن لوگوں سے دین لیا ہوا ہے، یعنی سیاہ ستہ والے، ان بیچاروں کو جو بھی خارجی ملتا تھا اس سے لکھ کے لے لیتے تھے، اور جو بھی ناس بھی ملتا تھا اس سے لکھ کے لیتے تھے. تو جیسے تم نے کہا کہ اگر ہو سکے تو ہماری کتاب کا دے دینا. ابھی بخاری شریف وہ لائبریری میں ہے، میں اس وقت لائبریری میں نہیں بیٹھا ہوا اور لانی یاد نہیں رہی، سوری. اس کے اندر توحید کے معاملے میں جو آپ لوگوں کے بزرگ بابے کام ڈال کے گئے ہوئے ہیں کہ ایک روایت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ کا جسمانی وجود ثابت کر کے اور اللہ تعالیٰ کے پاؤں استغفر اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے، اس طرح کی توحید ہے آپ کی کتابوں میں. اور اگر تم یہ کہو گے کہ نہیں جی بخاری شریف میں ساری صحیح نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں علم رجال کی طرف جانا پڑے گا، تم تو نہیں کہہ سکتے لیکن تمہارا استاد کہہ سکتا ہے، یا جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو وہ یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ جی ہمیں جانا پڑے گا علم رجال کی طرف، یعنی آپ لوگوں کو جانا پڑے گا رجالی بابوں کی طرف، شمس الدین ذہبی ہوں، حافظ ابن حجر عسقلانی ہوں، جو آپ کے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، آپ کو ان کی طرف جانا پڑے گا. تو پھر یہیں پر میری جان جو آپ لوگوں کا نعرہ ہے نا کہ نام ہے بابی، اس کا جنازہ ادھر ہی نکل جاتا ہے. جن کتابوں کو آپ لوگ خود پہ حجت سمجھتے ہو ان کتابوں کو ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا باقی رجالی، آپ کے جو رجالی بابے ہیں ان کی طرف. اب اس کا کیا مطلب کہ جو آپ کے رجالی بابے ہیں ان کا لیول اوپر ہے ایز کمپیئر ٹو بخاری مسلم اور باقی جو آپ کے بابے ہیں، یعنی آپ کے بخاری مسلم، صرف آپ بخاری مسلم کے محتاج نہیں ہو، بے شمار آپ کے رجالی بابے ہیں جن کے آپ محتاج ہو. یہیں سے ہی آپ لوگوں کے نعرے کا جنازہ نکلتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم رجالی بابوں کی طرف نہیں جاتے یا ہمارا کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ جی جو الکافی میں آ گیا وہ ہم نے پڑھ لیا، نہیں، رجال کی طرف ہم بھی جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے نعرے ہیں وہ بندے کے پتروں والے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی طرح کتے کے پتروں والے نہیں. توحید کے مسئلے پہ آپ بات چیت کر لیں، باقی کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ آپ کی آنکھیں بند کر کے مان لیں گے. ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے مان لیں گے، توحید کے مسئلے پہ آپ بات چیت کر لیں. تو یہ آصف الوی اور آصف الوی کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان سب سے گزارش ہے میرے پیارے بھائی حسینی ہونا، علی کے چاہنے والے ہونا، علی تو شیر تھا، تم کیوں کتے یا گدڑ بن رہے ہو؟ ویڈیو پر بات چیت کرنی ہے. توحید پر تو بات کر چکے، تم نے نہج البلاغہ کا نام لیا، تم نے اصول کافی کا نام لیا، ان دونوں میں سے میں نے تمہیں دکھا دی. اور تمہاری اتنی حیثیت اوقات نہیں میں سمجھتا کہ تم کو ہر ایک چیز اس کے اندر سے کھول کے پوری ڈیٹیل سے بتائی جا سکتی. پہلے صفحے کوئی اگر تم پڑھ لو گے تو تمہارے لیے وہی بہت کچھ ہوگا. اور اب آگے جو تم نے مزید اپنے منہ سے غلاظت بکی، اپنے منہ سے غلاظت نکالی اور اپنے گھٹیا خاندان سے ہونے کا ثبوت پیش کیا. اب میں پھر یہاں پر وہی مفتی طارق مسعود والی بات کروں گا. جب وہ جیلم آیا اور تمہارا دنیا و آخرت کا امام انجینئر محمد علی مرزا چوہے کی طرح اپنے بل میں گھسارا، اپنی بل سے وہ باہر نہ نکلا، اور جب وہ جیلم سے ہو کر چلا گیا کتے کی طرح نہیں سور کی طرح اس نے بکواس کرنا شروع کی کہ وہ اس طرح آئے یا اس طرح آئے یا اب مجھے ٹی وی چینل پر وہ لے کر آئے. تمہاری ہی وہ جو برف خانہ ہے، برف خانے میں بیٹھ کر مرزے کی اتنی ہمت اوقات نہیں ہوئی کہ کسی کے ساتھ بات کرتا، اور بعد میں آ کے جو ٹی ویوں کی بات کر رہا کہ میں ٹی ویوں پر آ کے بات کروں، ٹی وی پر آ کے بات کروں گا، یہ اس کے سور ہونے کی نشانی ہے. کتا اگر اس کو کتا بولا جائے نا، کتا، تو کتے کو بھی اس کے اوپر غصہ آئے گا، کتا بھی اس پہ لعنت کرے گا، وہ سور ہے. اور اگر اس کو سور بولا جائے تو سور سے بھی بدترین اگر کوئی جانور ہے نا تو سور بھی کہتا کہ وہ جانور ہوتا، یہ سور نہ ہوتا. ویڈیو پر بات چیت کرنی ہے. جو ڈرامہ آپ لوگ کرتے ہو نا، ہم قتل ہو جائیں گے، ہم قتل ہو جائیں گے، ہم نے بات نہیں کرنی ویڈیو میں، ہم قتل ہو جائیں گے، یہی ڈرامہ تو سنی بھی کر رہے ہیں. سنی جو ہے ممبر پہ بیٹھ کے عوام کو بھڑکاتا رہے گا، بھڑکاتا رہے گا، بھڑکاتا رہے گا، کتے کی طرح بھونکتا رہے گا، بھونکتا رہے گا، بھونکتا رہے گا مولوی. لیکن جہاں اس کو بولو نا کہ جناب یہ کچھ سوالوں کے جواب ویڈیو میں دے دو، فوراً مولوی ایسے بھاگے گا کتے کی طرح، جیسے شیر کتے کو دیکھ کے بھاگتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، ویسے جو ہے مولوی بھاگتا ہے. اور بدلے میں پھر کیا سامنے عذر رکھتا ہے، ایسی ایجنسیاں آ گئی ہیں آج کل، بڑے معاملات خراب ہیں. اب پھر وہی ریپیٹڈ بات
کہ جی شیعہ کہتے ہیں ہم قتل کر دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے. لعنت ہے تمہاری شکل پر. شیعوں نے آج تک کبھی بھی اس طرح کی بزدلی کا مظاہرہ نہیں دکھایا. یہ تمام کے تمام تراشے ہوئے بہانے تمہارے دنیا و آخرت کے امام انجینئر محمد علی مرزا کے. اس کے علاوہ کہ جی ایجنسیوں والی بات پھر وہیں آ جاتی ہے طارق مسعود پر. جب مرزا آباد میں اپنی بل سے باہر نکلا تھا تو کتے کی طرح جب اس نے بھونکنا شروع کیا تھا، سب سے پہلا بہانہ بھی یہ انجینئر محمد علی مرزا کا ہی تھا کہ جی ایجنسیوں کی طرف سے منع کر دیا گیا. وہ اب اس کو پتا تھا کہ وہ ادھر تھا جہلم میں یا جہلم کے آس پاس، تو ایک ہی اس نے پتہ نہیں ٹویٹ کی تھی کہ کامنٹ کی کہیں پر کر دیا تھا کہ جی ایجنسیاں پیچھے پڑ گئی ہیں. یہ اس طرح کے جھوٹے بہانے تمہارا دنیا و آخرت کا امام تراشتا ہے. اس کے علاوہ اس طرح کی کوئی گندی اور گھٹیا حرکتیں اور کوئی شخص نہیں کرتا جس طرح کا تمہارا امام کرتا ہے. اور اس کے ماننے والوں پر سب سے پہلے تو یہ اس چیز پر لعنت ہے کہ اپنے تمہارے امام کے جو کھلے جھوٹ ہیں، جو بچہ بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اسی کو آپ لوگ سچ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہو، یا ویسے ہی آپ لوگوں کو شوق چڑھ گیا اس کی دلالی کرنے کا. اب میری بات سنو. انجینئر محمد علی مرزا کبھی بھی وہ عوام الناس میں آ کر بات تو کرے گا نہیں. کبھی بھی کسی مجمع میں وہ کچھ بات کرنے کی اہلیت تو ذرا سی بھی نہیں رکھتا. اس طرح کے بہانے چلا کر ہی وہ تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، یا اس کی حقیقت معلوم ہوتے ہوئے بھی تم لوگ اپنے کسی فائدے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کیونکہ وہ ایک مثال ہے کہ جب کسی طوائف کا کوٹھا اجڑتا ہے، کسی کنجری کا کوٹھا اجڑتا ہے، تو سب سے زیادہ متاثر اس کے دلال ہوتے ہیں. مفتی طارق والے معاملے کے بعد جب اس کی فرعونیت دفن ہوئی تو اس نے یہ نیا ہتھ کنڈا اپنا لیا، طوائف بن کے ناچ رہا ہے، اور تم جیسے دلوں کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے. تمہاری طرح کا ایک اور وہ اس کو اماد الاسلام نام کا ایک اور اس کا دلال ہے تمہارا پیٹی بھائی. وہ خود بھی کہہ چکا ہوا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے اور مفتی طارق مسعود والے معاملے کے بعد لوگ عوام علی بھائی سے متنفر ہو گئے تھے، تو میں نے علی بھائی کو سنبھالا دیا. میں نے علی بھائی کی اتنی ہیلپ کی کہ آج بھی لوگ ان کو پسند کرنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. اور انجینئر کو پتا تھا کہ اس کی فرعونیت دب گئی ہے. اس نے پھر گھنگرو پہن کے پیروں میں اب کنجری بن کے ناچنا شروع کر دیا ہوا ہے اپنے دلوں کی سٹریمز پر جا کر، اور یہ تاثر دیتا ہے کہ میں سوالوں کے جواب ادھر لائیو آ کے دیتا ہوں. یہ بھگوڑوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. جن لوگوں نے جو لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی اصلیت حقیقت باہر آئے، وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں جس طرح کے کام انجینئر محمد علی مرزا کر رہا ہے. اور تم لوگ بھی اسی بندے کی، اس بے غیرت کی، تم لوگ بھی سنت پر عمل کر رہے ہیں. لوگوں نے بھی اصل حقائق جو تھے وہ شیعوں کو میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے بھی نہیں بتایا اپنی عوام کو، اور ادھر سنیوں نے بھی عوام سے جو ہے چھپایا. اور جب ان کے بیچ میں قتل و غارت ہوئی تب دونوں طرف کے مولویوں میں سے کسی ایک بھی مولوی کو غیرت نہیں آئی کہ یار ہم جو حقائق چھپا رہے ہیں، اس حقائق کو چھپانے کی بنیاد پر جو ہے وہ شیعہ اور سنی کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت کے بازار گرم ہو رہے ہیں، تو کم سے کم اب ہم تھوڑے سے حقائق بتا کر جو ہے یہ قتل و غارت کا بازار ختم کریں. پر نہیں، جو ذاکر ہے، جو بڑا مولوی ہے، وہ تو خود ٹھنڈی ٹھنڈی اے سی کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ سکون سے بیٹھا رہتا ہے، عوام کو بھڑکاتا ہے، ایسا بھڑکاتا ہے عوام قتل و غارت پر چل رہی ہوتی ہے. قتل و غارت کے بعد بھی مولوی اور ذاکر کو شرم او کاکا جری کو ٹیرا ٹھل ایڈا تو امت دا خیر خواہ بنن دی کوشش نہ کر. سب سے بڑی تمہاری بیوقوفی اور جہالت یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہو کہ شیعہ حقائق کو چھپاتے ہیں. بیٹے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان سب کو شیعوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ کوئی بھی ایسی بات ہے وہ چھوڑتے ہی نہیں جس کے اوپر وہ پردہ ڈالے. تمام کے تمام جو تاریخ اسلام میں واقعات رونما ہوئے ان تمام کے اوپر سے شیعہ پردے اٹھاتے ہیں. اب آ جاتے بغیرتی پہ. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل بغیرتی ہے کیا. جس طرح تمہارا دنیا و آخرت کا امام انجینئر محمد علی مرزا اگر امیر شام کے کام یا اس نے جو کچھ بھی کیا اگر ان سب کو کنڈیم کرتا ہے اور باقی امویوں کے اوپر جو پردے ڈالتا ہے، اسے کہتے ہیں سب سے بڑی بے غیرتی. اور اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا بے غیرت جو شخص ہے وہ تمہارا دنیا و آخرت کا امام ہے، جس طوائف کے تم دلال بنے ہوئے ہیں کہ صرف امیر شام کو کنڈیم کرنا اور باقی جو
اسلام کو نقصان پہنچایا گیا ہے لوگوں کی طرف سے، ان کے اوپر پردہ ڈالنا سب سے بڑی بے غیرتی ہے، اور تم لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ تمہارے جو خالی دماغ ہیں ان خالی دماغوں کا وہ فائدہ اٹھا کر تم لوگوں کی وہ برین واشنگ کر رہا ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں اے سی، کہ جی شیعہ سنی جو ہیں وہ اے سی والے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور باہر میں جس طرح میں نے پہلے کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے حرامی اس کے جو ایک شاگرد نے یہ اس حرامی پن کا اس نے جو مظاہرہ کیا وہ بریلویوں کی مسجد میں جا کر، اگر اس کو کچھ ہو جاتا، یا وہ جو خطیب تھا اس کو یہ کچھ انجینئر کا تمہارا پیٹی بھائی کر دیتا دلہ، اگر وہ وہاں پر کچھ کر دیتا تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ وہی تمہاری طوائف، تمہاری کنجری جو ناچتی ہے اپنے سامنے بندے بٹھا کر اور اے سی والے کمرے میں بیٹھی رہتی ہے۔ یہ سب سے بڑا انجینئر کے بے غیرت ہونے کا ثبوت ہے۔ ایسی تربیت کر دی کہ تم لوگ بدماش بن کے اب سڑکوں پر پھرو اور مسجدوں میں جا کر ہنگامے کرو، لیکن وہ طوائف اپنے اے سی والے کمرے سے باہر کوئی نہ نکلے۔ اور ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو تم نے ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ قبلہ علامہ صفر عالوی صاحب نے جو اس کے شجرے کو لے کر بات کی کہ وہ کیا ثابت کرے گا، تم اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی عقل ہوتی تو اصغر عالوی صاحب کے الفاظ سمجھ جاتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں کوفے کے قصابوں سے لے کر جیلم کے حجاموں تک لوگوں کے میں شجرے جانتا ہوں۔ اصل میں انجینئر محمد علی مرزا یہ ہے کمی زاد، ٹھیک ہے؟ یہ جس طرح ہوتا ہے جو لوگ چھوٹی چھوٹی مطلب کہ کسی عزت دار فیملی سے بلانگ نہ کرتے ہیں، کمی کاری جنہیں کہتے ہیں، تمہیں پتہ ہی ہوگا، جن کو کمی کاری کہا جاتا ہے، جب وہ شہروں میں جاتے ہیں یا ذرا سا بھی اپنا کوئی علاقہ بدلتے ہیں، سب سے پہلے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنا باپ بدلتے ہیں۔ تمہارا امام وہ ہے جو اپنا باپ بدل کے بیٹھا ہوا ہے، ڈوب کے مر جائے۔ کسی کو وہم نہ لگ جائے تو پیارے بھائی آپ انجینئر جیسوں کے پاس آ جاؤ تو وہ آپ کو جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات وہ کلیئر کر دیں گے۔ اور اگر کسی کو انجینئر کی شکل پسند نہیں ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر لے، الحمدللہ ہم دلائل جو ہے وہ پراپرلی دکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات چیت ویڈیو پہ ہوگی۔ اگر کسی شیعہ کو آنا ہے تو آئے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ آؤ آؤ، ایک بار آؤ، بس حسین ہو، حسینی ہو، علی کے چاہنے والے ہو، شیر بنو، پھر آؤ سامنے سے لے بھیا آ گیا تیرے سامنے حسینی، الحمدللہ۔ تو جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیارے بھائی اگر آپ انجینئر صاحب کے پاس آ جاؤ وہ آپ کو سمجھا دیں گے، اور اگر آپ کو انجینئر صاحب کی شکل پسند نہیں ہے تو ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو دلائل دیں گے۔ جب تم اپنے منہ سے یہ لفظ دلائل نکالا ہے تم نے، یہ لفظ بھی تمہارے منہ سے نہیں نکلنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس لفظ دلائل کو بھی پتہ ہے کہ تمہاری علمی حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، ویسے ہی اوورآل ہی تمہاری اوقات کیا ہے۔ اور گئے تھے جی انجینئر صاحب کے پاس بھی ہمارے چند بھائی، انجینئر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک دعویٰ کیا کہ کتاب سلیم بن قیس حلالی کے حوالے سے جو ابان بن ابی عیاش تھے ان کو شیعہ علماء نے بھی ضعیف کہا ہے، متروک کہا ہے۔ یہ دعویٰ تو جیلمی صاحب کر بیٹھے جھوٹا۔ خیر، مرزا صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ تھوڑا سا پریشر دے کر، تو جناب نے فوراً گھٹنے ٹیک دیے کہ جی میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ شیعہ علماء سے پوچھیں۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مرزے کو نہیں تھا پتہ تو اس کو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اب یہاں پر پھر آ کے تم جیسے لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وہ تو اس نے تو اپنا کوٹھا چلایا ہوا ہے، لیکن اگر آپ لوگ اس کے دلے، حقیقتاً ہی آپ لوگ اس کے دلے ہو تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کی دلالی کرتے رہو، لیکن آپ اگر اس کو پڑھا لکھا سمجھ کے اس کے دین لے رہے ہو تو ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے۔ باقی چاہے آپ اس کو دین والا سمجھو یا آپ اس کو طوائف ہی سمجھو، کام وہ ناچنے والی کر رہا ہے، کام وہ اپنا کوٹھا چلانے والا کر رہا ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کو اس قابل نہیں ہم سمجھتے کہ اس سے دین لیا جائے یا اس سے کچھ پوچھا جائے، کیونکہ وہ خود ایک کنفیوزڈ ہے اور آپ لوگوں کو بھی کنفیوز کر رہا ہے۔ وہ آپ لوگوں کو سامنے دھوکے دے کے آپ کو اسکین پیجز وہاں پر ہوتا کچھ اور ہے اور اس کا مطلب کچھ اور نکال کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے۔
اس نے اپنا منجن بیچنے ہی بیچنا ہے، لیکن اگر آپ اس سے ٹھکوا رہے ہو تو ٹھکواتے رہو، آپ کی مرضی، آپ کی اتنی برداشت ہوگی تو آپ ٹھکواؤ۔ محترم برادران عزیز، اب آگے جو اس کی تھوڑی سی ویڈیو رہ گئی تھی، کوئی 1-1.5 منٹ کی، وہ بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے، وہی ریپیٹڈ باتیں یہ کیے جا رہا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کو تفصیلاً پہلے سمجھایا، اور اس کی لینگویج دے کر، اور اس نے جو تربیت یہ لوگ لے رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا سے، جیسے ہی اس کے گھر والوں نے اس کو گھٹیا پرورش تلے اس کو پالا، وہی پرورش وہ اپنے ان چمچوں کو دے رہا ہے۔ صرف مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کی بغیرتیاں اور حرام زدگیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا۔ جب ان کی دم پر پاؤں آتا ہے، کتے کی طرح یہ بھونکتے ہیں اور بکواس ان کے خلاف کرتے ہیں جو ان کا لوگ رد کرتے آ رہے ہیں۔ اب اس سے آگے بھی مزید اس نے جو لینگویج استعمال کی تھی، اس میں پھر اس نے شیعوں کو بھی ٹارگٹ کیا اور سنیوں کو بھی، اور جس طرح قبلہ اصغر رضا علوی صاحب کے حوالے سے اس نے باتیں کی، آگے بھی اس نے مزید بکواس ہی کی تھی۔ تو اگر یہ سمجھے کہ اس کا جواب آصف رضا علوی دے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ وہی مثال اس کے اوپر فٹ آتی ہے کہ ذات دی کوڑ کرلی تے جپے چتیرانو۔ اصل میں ان لوگوں کا مقصد، جو انجینئر ان کا جو امام ہے دنیا و آخرت کا، اس کی تذلیل ہوئی ہے، وہ ذلیل ہوا ہے، اور اپنے جھوٹے دعووں کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا ہے۔ اور یقین کریں، پہلے والے انجینئر میں اور اب والے انجینئر میں فرق یہ ہے کہ وہ پہلے بھی بد اخلاق تھا، اور اب انتہا درجے کا وہ بد اخلاق ہے، اور اپنی بد اخلاقیاں جو جس ماحول میں وہ رہا، جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، اسی گندی گھٹیا غلیظ پرورش کو وہ آگے ان جیسے لوگوں تک پھیلا رہا ہے۔ مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ جو ایکسپوز ہوا ہے اب پہلے کی طرح، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ، وہ گھٹیا پن پر آیا ہی اسی وجہ سے ہے۔ اور اگر اس کے یہ دلے کی بات کروں تو آخر میں پھر اس نے سنیوں کے لیے بھی غلیظ الفاظ کا استعمال کیا اور شیعوں کے لیے بھی غلیظ الفاظ کا استعمال کیا، اور اپنے بد کردار خاندان سے ہونے کے اس نے مزید ثبوت پیش کیے۔ تو آگے بھی میں مزید یہی کہہ رہا تھا، جب یہ بات کا آغاز کرتا ہے تمہید اس طرح کی بانتا ہے کہ جیسے اینڈ پہ بہت بڑی کوئی بات کرے گا کہ جی آپ لوگ اپنے ایس ایچ او سے اجازت لو یا نہ بھی لو، میں آپ کے پاس آ کے مناظرہ کروں گا۔ تو اب ظاہری بات ہے، جب بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو مناظرہ کرنے کی آگے بات کر رہا ہے، یہ کوئی بہت بڑی توپ ہے، اور بالکل جب یہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہے پھر وہی بات، وہ جہلم کی طوائف کی طرح پہلے دعوے کر لے گا، لیکن اینڈ پہ یہ جس کنجری کا یہ دلہ بنا ہوا ہے، اینڈ پہ اسی کی طرح آگے یہ بات ویڈیو میں ہوگی۔ تو یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ کسی بھی بندے کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کر سکیں۔ انجینئر محمد علی مرزا جو اس کی عزت لٹ چکی تھی، اس کو وہ بچانے کی خاطر اب کنجریوں کی طرح ناچنے پہ آ چکا ہے۔ یہی ان لوگوں کی اصلیت ہے اور یہی ان لوگوں کی حقیقت ہے۔